اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے شیعہ سنی مسلمان اس عظیم عبادت میں شریک ہوتے ہیں آل محمد کا کریم خالق سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین، یہ جو مذہب اسلام انسانیت کی فلاح کی خاطر اور دین کی راہبری کی خاطر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھلانے کی خاطر آپ کبھی چونٹیوں کو بھی دیکھیں تو وہ قطار میں چلتی ہے اور جب وہ قطار میں چل رہی ہوتی ہیں تو رزق کے لیے جا رہی ہوتی۔ اگر کبھی ان کے سینٹر میں ان کی قطار کے درمیان آپ تھوڑی سی انگلی مار دیں تو وہ قطار رک جائے گی، ادھر والی ادھر رک جائے گی، ادھر والی ادھر رک جائے گی، وہ جتنے حصے پہ آپ کی درمیان میں انگلی لگے گی۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کا راستہ ان چونٹیوں کا یاسوب بناتا ہے۔ ان چونٹیوں کا اللہ نے ایک سردار بنایا ہے، اسے کہتے ہیں یاسوب، اور اس کے سر پہ تاج کے لیے دو سینگ ہوتے ہیں، وہ خوشبو بکھیرتا ہے اور اس خوشبو کو سونگھ کر چونٹی چلتی ہے۔ جو چونٹی کی سوچ سے واقف ہو اسے امام کہتے ہیں۔ تو وہ جو راستے میں بکھری ہوئی خوشبو ہوتی ہے، چونٹی اسے سونگھ کر چلتی ہے۔ جتنے حصے میں آپ انگلی مار دیں گے درمیان میں، وہاں خوشبو نہیں رہے گی۔ خوشبو نہیں ہوگی تو چونٹی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی کہ ہادی کے بنائے ہوئے رستے کے بغیر چلے گی تو گمراہ ہو جائے گی۔ اس کی گمراہی کا خطرہ ہے۔ اور جو خدا چونٹیوں کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا،
وہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو وہ ہادی کے بغیر کیسے چھوڑے گا؟ میں نے شروع کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ جو پہلا فرد آیا وہ اسلام کا نبی تھا اور ہادی تھا۔ بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرمائے، پہلا گمراہ قابیل ہے انسانوں میں، کیونکہ شیطان تو جن تھا، اور پہلا ہادی آدم ہے۔ ان میں پہلے کون آیا؟ آدم۔ حابیل اور قابیل تو بیٹے ہیں، تو باپ پہلے آیا ہوگا، جیسے علی تراب سے پہلے ہے، کیونکہ علی ابو تراب ہے۔ یہ جو حابیل اور قابیل ہے یہ بعد میں آئے، آدم علیہ السلام پہلے آئے۔ اس بات کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے گمراہ سے پہلے ہدایت کا بندوبست کیا، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ اگر کوئی مجھے سمجھاتا تو میں سمجھتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے اسے پہلے رکھا، کیونکہ ہدایت ہے انسانیت کی ضرورت، وہ ضرورت کو پہلے رکھتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں بناتا ہے۔ زمین پہلے بنائی، انسان بعد میں بنائے، پانی پہلے بنایا، انسان بعد میں بنائے، ہوا پہلے بنائی، انسان بعد میں بنائے۔ تو جس نے پہلے بندے کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا، وہ مصطفیٰ کے بعد 3 دن تک امت کو الیکشن پر کیسے چھوڑ سکتا؟ کہ تم کوئی فیصلہ کرو تو پھر پتہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے سامعین گرامی کہ ہم پوری دنیا کو ان مجلسوں سے جو دعوت دیتے ہیں اس کی بنیاد قرآن ہے۔ ہماری نہ مانو، ہم تو خود گناہگار انسانوں کی طرح، قرآن کی مانو، کیونکہ پیغمبر تم میں قرآن چھوڑ کر گئے، وہ کبھی بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ آپ ایک مسجد کے ساتھ بیٹھے تو میں علی مسجد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو نماز باجماعت ہے اس میں نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہوتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا جی؟ نماز پڑھانے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ آگے نا جی، اور پڑھنے والا پیچھے۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ کسی بزرگ نے حضور کو نماز پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر کوئی وہی مانے گا جو اس کا عقیدہ ہے، میں کسی کا عقیدہ تو نہیں بدلنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے حضور کو نماز پڑھائی تھی۔ ابھی ایک بات آپ نے مجھے بتائی تھی کہ نماز پڑھانے والا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے، اور پڑھنے والا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، خبردار میرے رسول کے آگے نہ کھڑے ہونا۔
توجہ ہے یا نہیں حافظ؟ میں نے ڈائجسٹ نہیں قرآن پڑھا. میرے نبی کے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھانا. اللہ آگے نہیں کھڑا ہونے دیتا. اس نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی. دوسری بات یہ ہے سامعین گرامی، جو نماز پڑھائے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی آواز آہستہ ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اس میں کسی کو تانا تو نہیں دیا میں نے، 2 آیتیں ہی پڑھی ہیں. اگر اچھا کہنا تو قرآن کو کہنا، اور اگر کوئی غصہ چڑھے اس میں بھی میرا قصور نہیں. اللہ آگے بھی نہیں کھڑے ہونے دیتا نبی کے، نبی سے اونچا بھی نہیں بولنے دیتا. تیسری بات، نماز وہ پڑھا سکتا ہے جو عالم ہو. عالم آگے ہوگا، جاہل پیچھے ہوگا. عالم آگے ہوگا، جاہل پیچھے ہوگا. عالم آگے ہوگا، جاہل پیچھے ہوگا. ابھی ناصر عباس کی بات بالکل نہ ماننا. قیامت والے دن حضور کے سامنے میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ تیری عزت کی خاطر میں نے سپیکر میں بتایا تھا کہ عالم آگے کھڑا ہوتا ہے، جاہل پیچھے کھڑا ہوتا ہے. طینت العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کھڑا ہو. اب یہ تو جرم ہے حضور کے آگے کھڑا ہونا. آج روح قرآن سورہ مبارک الحجرات. دوسرا جرم ہے نبی سے اپنی آواز کو اونچا کرنا. اچھا، ان جرائم کی سزا کیا ہے؟ کیونکہ قرآن آئین اسلام ہے، یہ خالی جرم نہیں بتاتا، سزا بھی بتاتا ہے. تو اس نے سزا بتائی فَاحْبَطْ أَعْمَالُكُمْ، ایسا کرو گے تو میں تمہارے اعمال کو حبط کر لوں گا. ضبط نہیں، ضبط اور ہے، حبط اور ہے. چرس پکڑی جائے تو ضبط ہوتی ہے، اگر سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے. چرس پکڑی جائے تو حبط ہوتی ہے. کیا مطلب؟ چرس کو پکڑ کے بانٹ نہیں دیا جاتا حکومت کو. یہ قرآن ہے، اعمال حبط کر دے گا خدا اگر حضور سے آگے بڑھے یا آواز کو اونچا کیا. یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی کرے وہ بیچارہ مومن نہیں رہ سکتا، تم امیر المومنین کیسے بنا لیتے ہو؟ اور اگلی بات، جب حضور چلے گئے تو فساد کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ کون بنے گا؟ ان کا حضور نہیں بتا کے گئے کہ میرے بعد کون ہے. شلوار کے پانچے کا بتا کے گئے کہ کہاں رکھنی ہے. مسواک کو گیٹھ مار کے بتا کے گئے
بھائی اتنی ہونی چاہیے. جی ہاں. اور جو بتانے والی بات تھی وہ نہیں بتائی. نماز میں جو جماعت ہوتی ہے اس میں پہلی صف کے اندر متقی کھڑے ہوتے. چھوٹے بچوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. چلو پیچھے چل. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ پہلی صف والے کی ذمہ داری زیادہ ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ اگر اگلے کو کچھ ہو جائے جو پڑھا رہا ہے، میں نے کچھ کہا اس میں سب کچھ آ جاتا. وضو ٹوٹ جائے، انسان ہے نا، پیرالائز ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر جائے، مصلی خالی ہو جائے گا. اب پچھلی جماعت کہاں جائے؟ پہلی صف میں ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ جگہ چھوڑے تو یہ اس کی جگہ آ جائے. شیعہ پاگل نہیں جو تم سے کافر والی گالی سن کے بھی علی کو نہیں چھوڑتے. گولیاں کھائی علی کو نہیں چھوڑا، دھماکے ہوئے علی کو نہیں چھوڑا، تیرے تانے سنے علی کو نہیں چھوڑا. شیعوں کو پتا ہے کہ جو خدا 2 رکعت کی نماز کے مصلی کو تھوڑی دیر خالی نہیں چھوڑتا، وہ محمد کی مسند کو 3 دن کے سقیفہ کے الیکشن پہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک نئی لڑائی شروع ہوئی ہے. لڑائی تو نہیں ہے خیر، زد کہ خلیفہ تو ہو بلا فصل کون. وہ جتنے لقب میرے مولا کے ہیں وہ انہیں بہت اچھے لگتے ہیں. زیدی صاحب کو ایک مولوی نے بڑا تنگ کیا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا شیعوں کی کسی کتاب پہ نام رکھنا ہے. کر وہ مذاق رہا تھا بار 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 بار. زیدی صاحب نے کہا تحفۃ العوام رکھ لو. بلکہ میری آپ حضرات سے اپیل ہے کہ ان بزرگوں کی باتوں کو یاد رکھ کے اپنے بچوں کو سنایا کریں. اسے آنے والی نسلوں کو بھی مضبوطی ملے گی. مولوی اسماعیل سے ایک بندے نے کہا میں وہ مولوی ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے کہ کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہیں پیو. مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا تو منصوبہ ہی خاک میں مل گیا. اس نے سمجھا تھا کہ مولوی اسماعیل چڑھ جائے گا، یہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا مولوی جی تسی میری گل سن رہی ہے؟ جی سن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو غصہ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کادا غصہ، تو ٹھیک ہے کہ غصہ تے غلط گالتے اندر تو گالی 16 نے ٹھیک کی تھی. بندہ اسی کا جھوٹا پیتا ہے جس سے مذہب ملتا ہو. تو مولا تو بستر کی آواز ذرا اچھی کرو تو میرے گلا بہت زیادہ، پہلے ٹھیک کوئی نہیں تھے آج تو پھر بھی
سامعین گرامی ٹھیک ہو گیا نا جی کدی یہ اتھے پہ ہو گیا نا جی سامعین گرامی ہمارا کسی سے جھگڑا فساد نہیں ہے، دلائل چھپائے نہیں جا سکتے اگر حقیقت میں مبنی۔ خلیفہ تو بلا فصل پوری کائنات میں 1400 سال کی کتابوں سے صرف شیعوں نے مولا علی کے لیے لکھا۔ اب مولویوں کے پاس پیسے آ گئے، انہوں نے اشتہار چھپوانے شروع کر دیے، جی حضرت ابو بکر ہے خلیفہ تو بلا فصل، نہ میں گستاخ ہوں نہ بے ادب، اور نہ اس محفل میں آنے والے کو اپنا مہمان سمجھتا ہوں، نہ بانیان مجلس کا مہمان سمجھتا ہوں، وہ سارے امام حسین کے مہمان، چاہے وہ میرے سنی بھائی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے، جب یہ گیٹ اندر آ جاؤ گے پھر ڈائریکٹ امام حسین کے مہمان، اور میری کیا اوقات کہ میں امام حسین کے مہمان کا دل دکھاؤں۔ کسی 10 سال پرانی کتاب میں بھی ان بزرگ کے ساتھ یہ فکرہ نہیں ہے، ہماری چیڑ میں ہماری مجلسوں سے سن کر بزرگ کے نام کے ساتھ لکھا، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا خلیفہ وداؤٹ اینی گیپ، بغیر کسی فاصلے کے حضور کا خلیفہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تو حضور کے دنیا سے جانے کے 3 دن بعد خلیفہ بنے، تو جو فیصلہ 3 دن نہیں ہوا وہ 3 دن کا فاصلہ تو رہا، تو وہ بلا فاصل کیسے ہو گئے؟ بلا فاصل وہ ہے کہ نبی کی آخری سانس تھی، علی کی پہلی سانس ہے۔ یہ سپیکر کس چیز سے چل رہا ہے؟ لائٹ سے، لائٹ جڑی ہے اس بورڈ سے، وہ آگے بورڈ سے، وہ سوئچ سے، وہ میٹر سے، وہ مین لائن سے، وہ مین سپلائی سے، درمیان میں ذرا سا بھی فاصلہ ہو تو نور ختم، ذرا سا بھی فاصلہ ہو، اسے کہتے ہیں بلا فاصل۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ موسیٰ کہتے ہیں خدایا تو بنا میرا وزیر میرے خاندان سے۔ نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں، سسرال سے نہیں۔ 1,24,000 نبی ہیں، کسی نبی کا وزیر اس کا سسر نہیں۔ وزیر یا بیٹے بنتے ہیں یا بھائی بنتے ہیں یا داماد بنتے ہیں، سارے نبی آپ کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام دے دشمنات اللہ نے۔ کسی بھائی نے بڑا اچھا سوال فرمایا، انہوں نے کہا کہ حوالہ دیں، جس میں لکھا ہوا ہو اس کتاب کا حوالہ دیں کہ حضور کا جنازہ 3 دن پڑا رہا۔ یہ میں اگر کتابوں کے نام صرف لکھوانا شروع کر دوں ابھی تو اگلی مجلس سے رہ جائیں گی۔ صحیح بخاری کافی ہو تو اسی پہ گزارا کر لیں، وہ کافی نہ ہو تو مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں، وہ کافی نہ ہو تو سیرت حشام پڑھ لیں،
وہ کافی نہ ہو تو شبلی نعمانی کی کتاب پڑھ لیں، وہ بھی کافی نہ ہو تو پھر آپ اس کتاب کا نام بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ انہوں نے جنازہ پڑھا تھا۔ اور باقی یہ حوالے یہ تبلیغ کے لیے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ ہم پنجاب کے لوگ ہیں، بڑے سیدھے سادھے۔ 20 اپریل 1991 ہفتے کا دن، اتنے سال پہلے میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا تھا۔ جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا مجھے سارے یاد ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا مجھے وہ بھی یاد ہے۔ جنہوں نے پڑھا تھا ان کا جنازہ پڑھنے یہاں سے بھی ملتان جاتا ہوں، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا گھر بیٹھا رہتا ہوں، جنازہ گلی سے گزر جاتا ہے۔ علی تھا محمد کا وارث، سلمان نے جنازہ پڑھا تھا محمد کا، علی مدینے سے مدائن پہنچ گیا، کیونکہ اس نے پڑھا ہے تو علی کو پڑھنا پڑے گا۔ جنہوں نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، علی نے مدینے میں رہ کے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سیاست کے طور پہ زہرا کے جنازے میں آنا چاہتے تھے، سیاست۔ میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ فاتحہ سیاستدان پڑھتے ووٹوں کے لیے۔ حکومت مل گئی تھی، ساری دنیا پریشان کیے ہوئے تھی، حضور کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ اب انہوں نے ایکشن لینا تھا رسول کی بیٹی کے جنازے پر، بی بی نے وصیت کر کے منع کر دیا کہ میرے جنازے میں نہ آئے، کیونکہ زہرا کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے۔ اگر بی بی کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے، کیونکہ انہیں جنتی نہیں ہونا تھا، اس لیے جنت کی مالکن روک کے گئی کہ نہ پڑھنے دینا۔ رات کو ہی دفن کر دیا علی نے۔ صبح انہوں نے تقریر کی، افسوس پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی، علی نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، ہم قبر کھودیں گے، جنازہ پھر پڑھیں گے۔ علی تلوار لے کے بیٹھ گیا بقیہ میں۔ میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم زہرا کی قبر کھود دو اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ بطول کی قبر کھودنا ایک طرف، جس نے نگاہ اٹھائی علی آنکھیں نکال دے گا۔ وہ قبرستان میں تلوار لے کر بیٹھا رہا۔ پردہ ڈالتے ہیں کہ علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا تھا، زہرا خود قرآن ہے۔ علی زہرا کی قبر پر پہرا دینے جاتا تھا۔ اصل مقصد کو سمجھو۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ بی بی کا گھر دور تھا رسول خدا سے، تو آپ اپنے ہمسائے صحابی کو بار بار کہنا چاہتے تھے کہ تو میری بیٹی سے اپنا گھر بدل لے، زہرا دور ہے، مجھے تکلیف ہوتی، قریب ہوگی تو جب زیارت کرنا چاہوں گا چلا جاؤں گا۔ صحابی کو پتا چلا، اس نے تبادلہ کر لیا۔ نبی نے کہا تو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ کیا مدینے والوں کو نہیں پتا تھا؟ بولو، پتا تھا تو حضور کے ساتھ جو پہلی قبر بنی ہے وہ 2.25 سال بعد بنی ہے، اور بطول تو 90 دن بعد چلی گئی۔ نبی کے ساتھ بطول کی قبر کیوں نہیں؟ سامعین گرامی، زخمی ہے اسلام،
ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اتنا شدید زخمی ہے. وہاں جنازہ تم نے پڑھا نہیں لیکن ہوا تو صحیح. 2 لاشیں ہیں جو کربلا میں سے نہیں اٹھائی گئی میدان سے. ایک خود حسین کی لاش، دوسرا غازی. ذاکرین فرماتے ہیں کہ عباس نے کہا میری لاش خیمے نہ لے جانا. صحیح ہوگا، لیکن عین حقیقت ہے کہ لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی. بڑی تفصیل سے کوشش کرتا ہوں علم پاک برآمد ہونا. سنی شیعہ کی بڑی آس ہوتی ہے غازی کے علم پر. میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہے، باپ پہ مشکل بن جائے علم کے پاس آ جاتی ہے. بہنوں کو دیکھا ہے علم کے پاس آ کے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے. بہت بڑا مشکل کشا ہے غازی کا علم. آج اسی کا علم برآمد ہوگا. میری اپیل ہے آپ سے، بالخصوص کوئی میرا اہل سنت بھائی جو بیٹھا ہو، کوئی دعا مانگ غازی عباس سے. پھر دیکھ سکینہ کا ماسکی، زہرا کی دعا، علی کی نماز تہجد کی ریاضت تیری مشکل کیسے آسان کرتی. اللہ اسی غازی کا صدقہ میرے بھائی خاقان کی بیٹی کو بھائی عطا کرے. جتنے بے اولاد ہیں حسین کی ماں ان کی جھولیوں کو آباد کرے، اور جن کو اولادیں دی ہیں انہیں لائق بنائے. بیماروں کو صحت، مقروضوں کے قرض ادا کرے. آغا حسن ابتہی ہمارے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اسے چاہیے کہ عباس کی مجلس میں جب آنسو رخسار پر آ جائیں تو دعا مانگے. اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے. کسی نے پوچھا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پوری زندگی میں عباس کے سینے میں کل 2 حسرتیں تھیں. پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا. غازی اپنی حسرت سینے میں لے کے دریا کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا. اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرا نام لے کے مانگے گا میں اسے کبھی خالی نہیں لوٹاؤں. ایک عجیب رشتہ ہے ہمارا مولا غازی سے. میں نے ایک جوان کو دیکھا تھا، اس کی زنجیر کے کاٹ لگے تھے اس کی گردن پیچھے، زنجیر مارتے 17 ٹانکے لگے اسے. بندے گھبرا رہے تھے. 1-2 بندے بے وقوف وہ رو رہے تھے. اتنے میں اس کی بہن آئی ہسپتال میں، زخم چوم کے کہتی ہے آج غازی نے بڑی منظوری کی تھی. کبھی کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو، میری بیٹیاں بہنیں جتنی بیٹھی ہیں غور سے سننا، کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھنا جب تک کائنات میں غازی کا علم موجود ہے. لیکن کبھی اسے لکڑی نہ سمجھنا، کپڑا نہ سمجھنا. اس کے آگے ایسے جھکا کرو جیسے غازی کے سامنے جھک رہے. غازی کائنات میں اللہ کی تقدیر کا نام ہے.
عباس کائنات میں وہ باب الحوائج تھے جس کے دروازے سے رو کے مانگنے والا کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا. بچپن سے اس کی تربیت ہی اس رنگ میں کی گئی تھی کہ تو حسین کا غلام. 2 سال کا غازی تھا. شہید محسن نقوی کا ایک فقرہ ہے, مجھے بہت پسند ہے, میں وہ فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں 2 سال کا غازی تھا. علی مسجد سے آئے, گھر کے صحن پہ کھڑے ہوئے, دیکھا بی بی زینب انگلی پکڑ کے غازی کی چل رہی. کافی دیر علی دیکھتے رہے, دیکھتے دیکھتے آخر فرماتے ہیں زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے آواز ہے نہیں بابا, غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی, جس کے سہارے پہ علی کی بیٹیوں نے وطن چھوڑا. پورا رستہ جس کا گھوڑا بی بی زینب کے اونٹ کا طواف کرتا رہا, جسے دیکھ کے حسین ہر پریشانی بھول جاتا تھا. قمر بنی ہاشم, عام گھر کا حسین نہیں, جہاں علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر رہتا ہو, جس گھر میں علی جیسا اللہ کا چہرہ رہتا ہو, جس گھر میں سجاد جیسا حسین رہتا ہو, اس گھر میں کہلواتا تھا قمر بنی ہاشم, ہاشمیوں کا چاند. اگلی بات وہ بھی توجہ سے سن لینا, یہ جتنے فوجیں اکٹھی ہوئی تھی کربلا میں, یہ غازی کے خوف سے اکٹھی ہوئی تھی, کیونکہ صفین میں شامیوں نے غازی کی لڑائی دیکھی تھی. ایک دوسرے سے کہتے تھے اس وقت تو 11 سال کا تھا, سنا ہے آج کل جوان ہو گیا. اس کی ماں تھی ام البنین. ام البنین وہ بی بی ہے جس کے لیے بی بی فاطمہ زہرا علی سے فرماتی تھی میرے بچوں کی بڑی قدر کرتی, مولا میرا بڑا حیا کرتی ہے, مولا میرا بڑا حیا کرتی. مولا نے پوچھا کیا؟ فرمایا ہر عورت صحن سے چل کے آتی ہے, ام البنین کبھی میرے گھر آئے تو دیوار کی ٹیک لگا کے آتی ہے. میں نے پوچھا ام البنین تو جوان ہے, دیوار کا سہارا لے کے کیوں چلتی ہے؟ رو کے کہہ دیا بی بی اس صحن میں تیرے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہوں گے, تیرے قدموں کے نشان پہ میرے پاؤں آ جائیں, وفا کی توہین ہو جائے گی. مولا تمہیں سلامت رکھے, جوانیاں سلامت. ایسی ماں ہو تو بیٹا غازی ہوتا. بڑی تسلی سے سننا, کسی کے بیٹے کو کوئی ماں اپنا بیٹا تب کہتی ہے جب اس کی اولاد نہ ہو, یا اس کی اپنی اولاد نالائق ہو. گل میں صحیح کی تھی؟ یا اپنی اولاد نہ ہو یا اپنی اولاد نالائق ہو, پھر کسی کے بیٹے کو کوئی کہتا ہے یہ میرا بیٹا. حسن حسین کے ہوتے ہوئے فاطمہ جیسی بی بی جسے اپنا بیٹا کہے, اس بی بی کا نام ہے غازی. اس کا نام زہرا نے رکھا, اس کے لیے کرتے سیتی رہی جناب زہرا. اس فکرے کا مطلب یہ کہ جس کے کپڑے جنت کا رضوان سیے اسے حسین کہتے ہیں, اور جس کے کپڑے خاتون جنت سیے اسے عباس کہتے ہیں. جس کا جھولا جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں, اور جس کا جھولا خود حسین. 10ویں محرم کا دن چڑھا,
सारा दिन इजाजत मांगता रहो। 4 दफा रोका है सैयदों ने इसे जंग से, यह चौथी और आखिरी दफा थी। कितनी दफा जी? 4 मरतबा। 4 के अदद को वैसे भी गाजी से बड़ी निस्बत है। दुनिया में आया तारीख 4 थी, 4 शाबान थी ना किबला, बोलो। मैं जब दुनिया में आया, मुकान देनी है ना जी, तुम मेहनते में थानू जिस दिन आया दुनिया में गाजी, तारीख 4 थी। नाम रखा गया अब्बास, ऐन बे अलिफ सीन, नाम के हरफों की तादाद 4 थी। मां की तरफ से किबला जी बेटों की तादाद 4 है, भाई 4 है इसके। 4 जंगे लड़ा, 4 दफा लड़ने से रोका गया, 4 टुकड़े हुए शहादत के बाद जिस्म के। सारा अलहदा हुआ, 2 बाजू अलहदा हुए, ठाड़ अलहदा। बार बार आता था और कहता था मौला मुझे मरने की इजाजत। एक दफा हुसैन ने कहा तू तो मेरी फौज का अलमदार है। रो के गाजी कहते हैं मौला अब वो फौज कहां है जिसका मैं अलमदार। बेहतर है जहां फौज गई है, शर्म करके ना रोना गाजी का जिक्र, जहां फौज गई है वहां मुझे भी भेज दे। आखिर 120वीं दफा पूछने आया, शब्बीर की आवाज आई मेरी तरफ से इजाजत है, ज़ैनब से खुद पूछ ले। कायनात लरज न गई, कयामत न आ गई। जब ज़ैनब के दरवाजे पे मेरा गाजी सवालियों वाली आयत पढ़ रहा था, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, बीबी ज़ैनब रो के कहती है सोच के मांगना, मदीना नहीं करबला है, ज़ैनब अमीर नहीं करीब हो गई है। कदमों पे गिर के कहते हैं बीबी मुझे मरने की इजाजत है। तू हाय न करे तो फिर मौजा क्या हुआ, मुझे मरने की इजाजत है। रो के ज़ैनब ने गाजी के मुंह से मरने का नाम सुना, तड़प के अली की बेटी कहती है कद सदकता अमीर अल मोमिनीन, मेरे बाबा अली ने सच कहा था, मेरे बाबा अली ने सच कहा था। गाजी तड़प के कहते हैं बीबी अली ने क्या कहा था। रो के कहती है गाजी तू बड़ा छोटा था, एक दिन अली मेरी कलाइयां चूमता था, मुझे रो के कहता था ज़ैनब एक वक्त आएगा जब तेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी। अब्बास मैं तेरी जवानी देखती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो। जिसका तेरे जैसा भाई हो, किसकी मजाल। जितने सैयद बैठे हो, मैं तुम्हारी कनीज की औलाद, हाथ जोड़ के तुमसे एक फिक्रा पूछता हूं, है तो तकदीर लो, भाई अब्बास हो बहन भी कैदन होती है। वीर गाजी जैसा, बहन ज़ैनब जैसी। जा अब्बास खुदा हाफिज। 4 मिसरे पढ़ता हूं सराय की जबान के। इबादत की कोशिश करना और रोने के लिए काफी है। इधर मौला गाजी चला, उधर ज़ैनब की रो के आवाज आई भैनी दा मान सलामत रहे, एक मिन्नत हमशीर ते लाई वन, कल मिलने ने जेवर कैदियां वाले, किवें पावने हिन समझाई वन, किवें टुरने सौड़ियां गलियां विच। हाय करना, हाय कर, हाय कर। मातम भी करो, तुम्हारे बाजू सलामत है। जिन्हें गाजू के बाजू की कीमत का पता है वो मातम भी करेगा। अहले सुन्नत भाई बेशक सिर्फ रोने वाली शक्ल बना लो। जितने शिया बैठे हो लफ्ज कलेजे पे लगे तो मातम करना। फेनी दा मान सलामत रहे, या मिन्नत हमशीर दिलाई वन, कल मिलने ने जेवर कैदियां वाले, किवें पावने हैं समझाई वन,
کیویں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ اوے ٹر کے ویر دکھائی ون تو ہائے نہ کرے تو شیعہ کہا گا اگلا فکرہ نہیں قیامت ہے چوتھی لائن ہائے کر کے سننا پھینی دا مان سلامت رہے یا منت ہمشیر دلائی وال کل ملنے نے زیور کہہ دیا والے کی میں پاونے ہن سمجھائی وال کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں ویچ اوے ٹر کے ویر دکھائی وال تے کی میں بولنے نال شرابید ہائے کر کرو کہ میں بولنے نال شرابی دے یہ میری بیٹی ہے غازی کو رو رہی ہے سوچ اس نے 1400 سال بعد غازی کا ماتم ایسے کیا ہے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی جب مشک پہن کے عباس شیر گھوڑے پہ بیٹھنے لگا زینب نے اعتبار کرایا عباس نے سکینہ کو دیکھا یہ سکینہ اور غازی کی آخری ملاقات ہے اس کے بعد سکینہ غازی سے نہیں ملی غازی سکینہ سے نہیں ملا تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ آخری ملاقات کیوں تھی آخری اس لیے تھی عباس دریا پہ چلا گیا وہ دریا سے واپس نہیں آیا سکینہ شام چلی گئی میری 1000 جان قربان آگے آگے غازی چلا پیچھے پیچھے حسین وہ نوحہ سنو جو حسین نے کہا کیسا نوحہ ہوگا جو پڑھنے والا حسین میں ہاتھ جوڑتا ہوں بڑے زیرک بندے بیٹھے ہو سمجھدار عزادار مجلسی بندے میرے سامنے میں منت کر کے ایک فکرہ سیدزادہ دھاروال سے سادات تشریف میں منت کر کے ایک فکرہ کہتا ہوں سارے مسائل بھول جانا لیکن حسین کا فکرہ نہ بھولنا غازی چلتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ حسین کہتے جا رہے تھے عباس عرب کے وہ بہادر جو تیرے خوف سے سو نہیں سکتے تھے آج کے بعد چین سے سوئیں گے لیکن وہ زینب جسے تیرے پہرے میں سونے کی عادت تھی آج کے بعد زینب کو سونے نہیں دے گا ماتم کر کے یہ خالی علم نہیں جنازہ ہے غازی کو بہنوں نے خدا حافظ کہا عباس روانہ ہوا میدان میں غریب لڑا ٹیلے پہ حسین کھڑا ہوا شبیر نے دیکھا دریا میں اتر گیا ماسک میں پانی بھرا میر انیس کے 2 شعر پڑھتا ہوں گھوڑے سے کہتا ہے تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے غازی اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز گام بے ذوالجناح مجھ میں بھی پانی ہے یہ حرام آقا بھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام اس قوم میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام ذوالجناح پیاسوں میں پانی کیسے پیوں حسین کے بچے پیاسوں میں پانی کیسے پیوں عزاداروں مشک بھری ہے جناب غازی نے اور اشہل نامی گھوڑا عباس کا اس نے اپنی ٹاپوں کو پانی میں مارا پانی اچھل کے غازی کی ابا پہ آیا عباس کی ابا بھی گئی عباس کی ابا بھی گئی گھوڑے کو جلال میں آ کے کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے میری ابا کو کیوں بھگو دیا گھوڑا زبان بے زبانی سے کہتا ہے تو جیسے ولی کا گھوڑا ہوں مجھے پتا ہے یہ ماسک خیموں میں نہیں پہنچے گی تیری ابا کو بھگو دیا ہے
تاکہ جب حسین تیری لاش اٹھا کے خیمے میں جائے تو سکینہ تیری ابا کو نچوڑ کر علی اصغر کے ہونٹوں سے ایک ذاکر حسین تھا، اس نے مولا غازی کی شہادت پڑھی، شہادت پڑھنے کے بعد گھر آ گیا۔ رات کو اسے خواب میں بی بی ملی، بی بی زہرا نے پوچھا تو نے میرے بچے کی سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے میرے بچے کی سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھی؟ ذاکر خواب میں رو کے کہتا ہے بی بی میں نے پڑھا تھا کہ غازی کے سر پہ گرز لگا۔ ایک بات سن لینا، میں اپنے رونے کے لیے پڑھنے لگا۔ عباس کی ماں نے بشیر کو ڈانٹا تھا کہ میں نہیں مانتی کہ غازی کے سر پہ گرز لگے۔ بشیر نے کہا تھا بہادر قبیلے کی تھی نا ام البنین، کہا کہ میں نہیں مانتی کہ غازی کے سر پہ گرز لگے۔ بشیر کہتے بی بی کیوں؟ آواز دے کے کہتی ہے میرے غازی کا قد پتا تھا تجھے؟ ایک قد اونچا تھا، دوسرا بیٹھا گھوڑے پر تھا۔ عرب میں کون سا بہادر پیدا ہو گیا جس کا قد میرے غازی کے سر تک پہنچ جائے؟ رو کے بشیر کہتے سر اونچا نہیں تھا، بازو کٹ گئے تھے، سکینہ کی مشق کو تیروں سے بچانے کے لیے یوں ہوا۔ ہائے کر کے رو، بین کر کے رو، ایسے رو جیسے جنازہ اٹھتا ہے۔ ہر بندہ نہیں روتا، روتا وہی ہے جس کا کوئی تعلق ہو۔ اپنی دعائیں دل میں رکھ، غازی کو بین کر کے رو۔ میں چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ ذاکر دیکھ کے کہتے ہیں بی بی میں نے پڑھا ہے غازی کے سر پہ گرز لگا۔ بی بی فرماتی ہے مصیبت ہے لیکن بڑی مصیبت نہیں ہے۔ ذاکر کہتے ہیں بی بی میں نے پڑھا ہے غازی کی آنکھ میں تیر لگ گئے تھے۔ زہرا کہتے ہیں مولا تمہاری ہائے قبول کرے، صدقہ غازی عباس کا جو حسین کے شیر کو رو رہے ہو، خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، اللہ تمہاری منت مرادیں پوری کرے۔ فکرہ سننا، بی بی میں نے پڑھا تھا کہ غازی کی آنکھوں میں تیر لگا۔ بی بی فرماتی ہے مصیبت ہے لیکن بڑی مصیبت نہیں ہے۔ ذاکر کانپنے لگا، کہا بی بی پھر مصیبت کیا ہے؟ فرمایا بتایا کر کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اترتا ہے۔ جب میرا غازی گھوڑے سے گرا تو دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ جیسے ذاکرین کہتے ہیں کہ ہے دستور سوارانا لاندھے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے رب جانے کیویں چھڑ گیا ہے، دوے بازو قلم کرا کے آواز آیا پہلے سر جھڑیا، پیچھے پھنس گئے پیر رکابے، میں کو بابے آن لہایا ہے وچو نجف اشرف دے ماتم عباس۔